یہ باقی باتیں جو ہمایوں اختر صاحب پولیٹیکل نے بیان کی پریگمیٹزم کا جواب ہے آپ کا؟ پچھلے 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے اکٹھا کیا گیا. میری بات سنیں مت. ہمایوں صاحب نے شروع میں ایک بڑی بات اچھی کی اور جو وہ روزے روشن کی طرح ہے اور ایک صوبے میں چل رہی ہے. دا ڈے ون تمام کا تمام کاف کا ان کا جیتا ہوا انہوں نے وہ سارے کا سارا پین پارٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور حکومت بنی ہوئی ہے. مطلب یہ ہارڈ فیکٹ ہے. مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کی 124 کی تعداد ہے. 25 ممبر ادھر ایم کیو ایم کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 12 اے این پی کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 7 اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارا ٹھیک ہے. اور اگر ایک گروپ یا پارٹی کے اراکین ہاں 1-2 ہوتے اور یہ خریدے جاتے ڈرائے جاتے, میں بالکل بڑا کلیئر پولیٹیکل ورکر رپورٹ. آپ 50 الیکٹڈ لوگوں کو, اور یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. یہ ٹھیک ہے, ابھی وہ کہتے ہیں نا ہم جا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ان کو چلا جانا چاہیے تھا. یہ مسئلہ تو ڈیسائیڈ ہو جاتا 3 سال پہلے. مطلب ہے تو اس میں اگر باقی کسی پولیٹیکل فورس نے اپنے ساتھ 12-15 کے ملائے ہوئے ہیں تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایک 50 گروپ جو ابھی دیکھیں نا ہمایوں صاحب, ان میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے نا, انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, پارلیمنٹ کے باہر ہمارا بھی اختلاف ہے. ان کا پارلیمنٹ کے اندر بھی اختلاف ہے. مجھے بتائیں کیا اس میں کیا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور, ہم نے غلطی کیا کی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا غلطی کی ہے اس میں؟ ایک حرام جانور کھانے کی بجائے 50 حرام جانور یہ کھائیں گے تو وہ حلال ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. حرام جانور آپ کیا جواب پیش کر رہے ہیں؟ کیا جواب پیش کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یعنی جن کو آپ آرام قرار دے رہے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تاریخی کامل یار ایک بات میری سن لیں ذرا جی پلیز. اس میں ایک تاریخی پہلو بھی ہے. تاریخی پہلو یہ ہے کہ جب گورنرز رول لگا تھا پنجاب میں 2009 میں, تو جنرلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی اس وقت کی جو قیادت تھی اس نے بیک کیا تھا وہ گورننس رول, اور اس وقت یہ وجود میں آیا تھا سو کالڈ یونیفیکیشن بلاک یا فارورڈ بلاک پنجاب میں. اس وقت پنجاب کی حکومت ختم ہو چکی تھی, لیکن یہ اصولی بنیاد پہ انہوں نے لینا کچھ نہیں تھا کیونکہ حکومت تو ختم ہو گئی تھی. یہ جو پنجاب کی حکومت گرائی گئی تھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس گروپ کے پنجاب اسمبلی میں اختلافات در حقیقت تب شروع ہوئے تھے اور یہ تب سے ہسٹری چلی آ رہی ہے. نہیں جیسے میں نے کہا کہ لیگلٹیز جو ہیں وہ تو عدالتوں میں چیک ہوں گی, لیکن اس گروپ کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, فارورڈ بلاک انہوں نے پہلے بنایا ہوا تھا. یہ یونیفیکیشن بلاک جو ہے اس کے بعد اس وقت ضرور بنا جس وقت گورنر راج لگ گیا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے لوٹا فیکٹری تو پہلے لگائی ہوئی تھی. فارورڈ بلاک بنایا ہوا تھا. مانے کا اس وقت فارورڈ بلاک کا عطا مانے کا اس وقت فارورڈ بلاک کا پریزیڈنٹ تھا, کنوینر تھا. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس وقت تک تو جوید علی, ڈاکٹر جوید علی اس کے ساتھ شامل ہی نہیں تھا. شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اگلے الیکشنز پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور جتنی ابھی کولیشنز کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر اگلے الیکشن پہ نظر رکھی ہے تو یہ کوئی نان پولیٹیکل فیل ہے؟ انہوں نے رکھی ہوئی ہے, میں نے رکھی ہوئی ہے, کاف نے رکھی ہوئی ہے, پیپل پارٹی نے رکھی ہوئی ہے, ایوری پارٹی. مساق جمہوریت کدھر جا رہا ہے؟ لوٹا کریسی کی جو بات کر رہے ہیں کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں. مساق جمہوریت کو پاکستان پیپل پارٹی نے آج 45 ڈیز کے بعد بقول رحمان ملک صاحب کے اس کو دفن کر دیا گیا ہے. مطلب میں پہلے بھی کل بھی پرسوں کسی جگہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی لیڈر کو بھی دفن کر دیا ہے. مطلب کیونکہ وہ سگنیٹریز وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. اس طرح رحمان ملک سے یا پاکستان پیپل پارٹی کے کہنے سے میثاق جمہوریت نہیں دفن ہوتا. میثاق جمہوریت ایک کمٹمنٹ ہے, ایک اعلان ہے, ایک اعلامیہ ہے, ایک وعدہ ہے قوم سے پولیٹیکل پارٹیز کا, جس میں ہم بھی ہیں. ہم تو اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے, ہماری کمٹمنٹ ود دا نیشن ہے. اور اسی وجہ سے یہ ایجنڈا بھی دیا گیا تھا پاکستان پیپل پارٹی کو کہ دیکھیں بھائی آپ اس کے سگنیٹریز ہیں, قوم سے ہم نے پیدا کیا ہوا ہے مل جل کے, آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس ریٹ ہے, آپ خدا رہا کچھ قوم کے لیے. اور ویسے بھی ڈماڈول تھے اس وقت یہ کبھی 9-0 کبھی 3-0 کبھی 4-0, یہ بھاگ کو دوڑ لگی ہوئی تھی ان کی مدد. اور میاں نواز شریف صاحب نے فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اور لوگوں کے لیے, لوگوں کے مسائل کے لیے, اور وہ جو نیشنل ایشو ہے, یا تو یہ بتائیں کہ ہمارا کوئی ذاتی ایشو تھا,
کوئی ذاتی کوئی چیز ہم نے مانگی پاکستان 19 پوائنٹ تو پیپلز پارٹی نے بھی دیے ہیں آپ کو. ارشد صاحب میں ایڈ کروں گا اس میں. آپ نے کہا کہ شاید الیکشن کو مد نظر رکھ کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے کچھ کنفیوزنگ سگنلز مل رہے ہیں. اگر الیکشن اتنا ہی زیادہ میں نے اپنا ویو دیا ہے، لیکن میرے ذہن میں کنفیوژن یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے الیکشن آ رہا ہے اس ملک میں، تو پی ایم ایل این نے ایم کیو ایم سے اتنی حال ہی میں لڑائی کیوں کی؟ وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو ان کا آپس میں بہت بحث و تکرار ہوئی ہے، وہ کیا چیز تھی؟ شاہ صاحب کیا چیز تھی؟ حکومت کمزور کرنے کی ایک اور کوشش آپ دیکھیں صاحب ہمارے بھائی ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. اب دیکھیے تو یہ تو ہر پارٹی کے پولیٹیکل اپنے ٹیکٹس ہیں نا جی. مطلب دیکھیں نا کیا اس میں کیا نہیں، میں ویسے مجھے نہیں پتا. سوال یہ ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک بڑا حسن ہوتا ہے. وہ ہے ایم کیو ایم سے بھی ہے ہمارا کالا بھی. پاکستان پیپل پارٹی نے اے این پی کو آگے کر کے اے این پی سے فائرنگ کرائی ہے ہم پہ کہ جناب یہ جو قومی ایجنڈا ہے ہمیں نہیں بتایا گیا. آپ 45 دنوں کے بعد ان کو یاد آئے. یہ ہوتا ہے. کچھ ٹائم ہے. اچھا صاحب ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے ایک بنیادی غلطی کی ہے کہ جب انہوں نے یہ 45 دن ایکسپٹ کیے اور اس کے بعد صرف دونوں پارٹیاں بیٹھ گئیں. ان کو چاہیے تھا کہ تمام پارلیمانی پارٹیاں جس طرح 18ویں ترمیم پہ اکٹھی کی گئی تھیں، سب کو اکٹھا کر کے یہ کام اکانومی کو ریوائیول کا کرتے. انہوں نے تو اپنے لیے ٹریپ لے کیا. ہمیں تو بالکل نظر آ رہا تھا کہ یہ جو 10 نکات ہیں اس میں سے 6 فرینڈلی نکات ہیں، 4 ان فرینڈلی ہیں. جس سے نکلنا ہوگا وہ 4 ان فرینڈلی پہ باہر آ جائے گی. یہ تو خود ٹریپ میں گری پیپل پارٹی کی حکومت. لیکن ٹریپ سے نکل بھی آتی ہے. کامل علی آغا صاحب، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یونیفیکیشن بلاک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کیا جمہوریت کا حسن ہے اور یہ کیا اصول ہیں کہ ایک دفعہ ایک طرف تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرتے ہیں، اس میں مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے مینڈیٹ کے احترام کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بے شمار چیزیں. آپ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم نے مساغ جمہوریت کو بڑا مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور پیپل پارٹی والے جو ہیں انہوں نے اس کو تباہ اور جنازہ نکال دیا. مجھے بتائیں کہ کون سا اصول اور کون سی مفاہمت کسی پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی بنتی ہے؟ مجھے بتائیں کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ بنتی ہے؟ کوئی ایک جماعت بتا دیں، کوئی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو. ہر کسی کے ساتھ ان کی جنگ ہے. کسی کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں، کسی پہ لانتے بھیج رہے ہیں، کسی کو تبرے چھوڑ رہے ہیں، کسی کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پنجاب میں نہیں گھسنے دیں گے. یہ پالیٹکس ہے ان کی کہ یہ میثاق جمہوریت ہے. آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھیں اصولوں کی بات کرنے والے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے کامل علی آغا صاحب، اور آپ نے جو سوالات اٹھائے ان کا جواب معلوم کریں گے ظفر علی شاہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد.